چلیں شکر ماشاء ماشاء بسم اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعۃ نورہ زہراء وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہراء وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محرم الحرام کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، اللہ حضور کے توسل سے آپ سب کو عزتیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور آج کے پہلا جمعہ کے اعتبار سے جو آج کا خاص عنوان ہے وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اعتبار سے ہے، آپ کے فضائل اور شہادت۔ چونکہ اہل سنت ہیں ہم اللہ کے فضل سے، اور یہ نہ تصور کیا جائے بسم اللہ کہ ہمارے ہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روح ہمارے خون میں نبی کی آل کی مودت ہے، بلکہ ہم کہا کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول ہماری جان ہیں، اصحاب رسول ہماری شان ہیں۔ اچھا، ایک جملہ اور میں عرض کرتا ہوں، اہل بیت رسول ہمارے دلوں میں ہیں، اصحاب رسول ہمارے سر کا تاج ہیں۔ نہ ہم اہل بیت رسول کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اصحاب رسول کو چھوڑ سکتے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اگر بندہ کسی بہت بڑے عالم کا شاگرد ہو، بہت بڑے مفتی کا شاگرد ہو، کسی شیخ الحدیث سے پڑھا ہو، کسی شیخ التفسیر سے پڑھا ہو، کسی بہت بڑے فقیہ سے وہ فاضل ہو، پڑھا لکھا ہو، بہت بڑی شخصیت کا یہاں پہ بندہ اگر شاگرد ہو تو بندہ برملا بتاتا ہے کہ بھئی میں فلاں شیخ الحدیث سے پڑھا ہوں، میں فلاں شیخ التفسیر سے پڑھا ہوں، فلاں فلاں میرا استاد ہے، میں ان کا شاگرد ہوں۔ آپ کو ابھی بھی مقام صحابہ سمجھ نہیں آیا؟ اللہ جسے پڑھائے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جنہیں پڑھائیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ بلا واسطہ جو اللہ کے رسول کے شاگرد ہوں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ مقام صحابیت کو سمجھو، انہیں سے آج محرم الحرام کے ان دنوں میں بد مذہب اپنی امام بارگاہوں میں اصحاب رسول پہ انگشت تان اٹھا رہے ہیں۔
سادے بسم اللہ سادے لوگوں کے دلوں میں تشکیک والا پہلو، تشکیک، شک پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف والا مرحلہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل ابو بکر کے ایمان پہ باتیں کر رہی ہے۔ اب یہ بھی وقت ہم نے دیکھنا تھا، فاروق اعظم کے ایمان پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ مومن بھی تھے کہ نہیں، اور یہ تشکیک بد مذہب نے پیدا کی ہے۔ قطعاً کسی بد مذہب کے فالوور مت بنو۔ آؤ میں عرض کرتا ہوں، براہ راست جو رسول اللہ سے پڑھتے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے جنہیں جنت عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ خدا جن کی جنت کی سند دے رہا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، نوجوانوں دیکھو، جاگو اور اپنی نسل کو جگا لو، اور ان بد مذہب سے انہیں ہٹا لو، ان کے پاس مت جانے دو، یہ ہمارے بچوں کو خراب کریں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے نے آ کے پیغام دیا کہ فرعون آپ کو قتل کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے فخرجا، خارجا، حضرت موسیٰ نکلے اور اکیلے نکلے۔ کیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ او بھائی، جو اکیلے نکلے وہ موسیٰ ہیں۔ مکے نے حضور کو قتل کا ارادہ کیا، اہل مکہ نے، جو حضور کو اکیلا نہ چھوڑیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ نبی رحمت کو جو اکیلا نہ چھوڑیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ ہر میدان میں حضور کے ساتھ ہیں صحابہ، بدر میں صحابہ، احد میں صحابہ، خیبر میں صحابہ، خندق میں صحابہ، کربلا میں صحابہ۔ جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے وہ کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ تھے۔ یہ غلط پہلو پیش کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کدھر تھے۔ دم دم جو حضور کے ساتھ رہتے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ پوچھیں گے صحابہ آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور عطا فرمائیں اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ بھائی اہل سنت آپ کو مبارک ہو، ہمیں صحابہ حضور سے ملے ہیں، ہمیں صحابہ حضور سے ملے ہیں ہم۔ اچھا، لطف والی بات یہ ہے صحابہ حضور کو نہیں چھوڑتے، حضور صحابہ کو نہیں چھوڑتے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اس جملے پہ غور نہیں فرمایا۔ صحابہ حضور کو نہیں چھوڑتے، حضور صحابہ کو نہیں چھوڑتے۔ ہم صحابہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا اس کا ایمان ہی نہیں رہتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان قائم رہے، صحابہ کا دامن پکڑنا ہوگا۔ جسے جتنی صحابہ سے محبت ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہہ لو۔ ہماری شان ہے صحابہ، دین کی شان ہے صحابہ، مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں صحابہ۔ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں آتا ہے، جگہ جگہ آتا ہے، جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو آتا ہے۔ آپ مومن بعد میں ہیں، پہلے مومن ہیں صحابہ۔ ایمان کے پہلے مصداق صحابہ ہیں، اللہ کے مخاطب اول صحابہ ہیں۔ اللہ مخاطب ہے، صحابہ مخاطبین ہیں۔ قرآن حکیم کے پہلے مخاطبین صحابہ ہیں۔ قرآن جس سے کلام کر رہا ہے وہ صحابہ ہیں۔ نبی کے ساتھ دم دم چلنے والے صحابہ ہیں۔ انہی صحابہ میں سر فہرست ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر کی چونکہ شہادت ہے تو اس اعتبار سے اس پہ توجہ کی گئی کہ ہم پہلا جمعہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت پہ پڑھیں گے۔ حضرت کے فضائل اور آپ کی شہادت قرآن و سنت سے آج سمجھیں گے۔ اگلا جمعہ اتفاقاً 10 محرم کو ہے اور اللہ کے فضل سے پورے وقت پہ خطاب شروع ہو جائے گا۔ بوجہ جمعہ میں نے کہیں وقت دن کا دیا ہی نہیں ہے تاکہ اپنے مرکز میں جمعہ شریف ہو سکے۔ آپ کوشش کریں کہ 10 محرم کا جمعہ ذوق سے تشریف لائیں اور بلا تمہید حسین ابن علی کا ذکر سورہ شورا سے، سورہ احزاب سے، قرآن حکیم کی مختلف آیات سے حسین ابن علی کا ذکر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج حضرت عمر کو پڑھنے کے لیے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے سورہ محمد میں سے ایک آیت کو چنا ہے۔ 47 نمبر سورہ ہے اور 3 نمبر آیت ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بات حضرت عمر کی ہے، سورت کا نام محمد ہے۔ نہیں، ابھی بھی توجہ نہیں فرمائی۔
بات حضرت عمر کی ہے، سورت کا نام محمد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جس کا دل کرتا ہے کہ میں حضرت عمر کو سمجھوں وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے۔ عمر سمجھنا ہے تو حضور کے در پہ آنا پڑے گا، بد مذہب عمر نہیں بتائے گا۔ آئیے اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، کافر اتباع کرتا ہے، ہر زبان قرآن پڑھیں، کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، لیکن مومن اتباع کرتا ہے حق کی، مومن اتباع کرتا ہے۔ اللہ یہ زبانیں سلامت رکھیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں۔ میں دوبارہ اس کا ترجمہ عرض گزار ہوتا ہوں۔ کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی۔ کافر اتباع کرتا ہے جی باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی۔ اب آپ اگر اجازت دیں، قرآن حکیم میں سے میں 4 حق پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ عمر کا آنا تو حق ہی ہے نا۔ میں 3-4 حق قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ یونس کی طرف آئیں، 10 نمبر سورہ ہے اور 32 نمبر آیت ہے، 32 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں پہلا حق ہے، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، اللہ فرما رہا ہے اللہ حق ہے۔ اللہ یعنی پہلا حق اللہ، پہلا حق۔ کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی۔ پہلا حق، ہر زبان قرآن پڑھیں بھئی، پہلا حق۔ اچھا ایک کام کریں، یہ ذرا چھوٹی دنیا باہر بٹھائیں، انہیں اٹھا کے باہر بٹھا دیں، وہ سامنے بیٹا آپ ادھر آئیں، مغل صاحب ادھر آئیں، انہیں باہر بٹھائیں سب کو، چھوٹے بچے سارے ادھر چلے جائیں، وہ سامنے پیچھے اونچی جگہ پہ، وہ جو اونچی جگہ ہے نا وہاں پہ بٹھانا ہے۔ شاباش، جلدی سے جلدی سے جلدی سے، اور کوشش کیا کریں چھوٹی عمر کے بچے مسجد کے اندر والے حال میں نہ بیٹھا کریں، انہیں باہر بٹھایا کریں۔ بڑے دوست جو ہیں وہ اندر بیٹھا کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت ہو، رحمت ہو۔ یہ سبق سمجھنا ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں والی بات نہیں ہوتی۔ جی کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی۔ پہلا حق اللہ، یعنی اللہ حق ہے۔ اچھا بھائی اگر پہلا حق آپ نے سن لیا، آئیے دوسرا حق ہم سورہ محمد ہی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، وہ جو قرآن ہم نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے نا، قرآن بھی حق ہے، قرآن حق ہے، قرآن۔ بد نصیب زبان چپ ہے بھائی، قرآن۔ کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے اللہ حق ہے۔ اللہ بسم اللہ سلامت رہیں جی، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ 2 حق ہو گئے، آئیے تیسرا حق پڑھتے ہیں۔ اگر 2 حق آپ سمجھ گئے، تیسرا حق سورہ توبہ میں ہے، 9 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ فرما رہا ہے وہ جو دین حضور لے کے آئے ہیں وہ دین بھی حق ہے، دین حق ہے، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، دین۔ اچھا پہلی آیت سناؤ، کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی، اللہ حق، قرآن حق، دین۔ 3 حق ہو گئے، ہو گئے۔ اجازت دیں میں چوتھا حق پڑھوں۔ اگر یہ 3 بسم اللہ، اگر یہ 3 حق آپ قرآن سے سن چکے ہیں، چوتھا حق اللہ نے سورہ، اچھا خوبصورتی یہ ہے یہ جو چوتھا حق میں پڑھنے لگا ہوں نا، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، دین۔ اب یہ جو چوتھا حق پڑھنے لگے ہیں یہ وہ حق ہے جس نے تینوں کو حق منوایا ہے، اس نے تینوں کو حق منوایا ہے۔ اب وہ حق کیا ہے؟ سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، 3 نمبر سورہ ہے، 86 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف
یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم شاہدوا ان الرسول حق. اللہ فرما رہا ہے سنو میرا نبی بھی حق ہے، زہرا کا بابا حق ہے، حسین کا نانا حق ہے، حضور حق ہے، نبی رحمت. اب مجھے ذرا پچھلا سبق سناؤ تاکہ میں سمجھوں کہ آپ کو سبق بھی یاد ہے کہ نہیں. کافر اتباع کرتا ہے، شاباش. مومن اتباع کرتا ہے حق کی. اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے، حضور حق ہے. اچھا اب رکو، لمحہ فکر ہے. اب ساری گفتگو کا نتیجہ سنو، یہ ساری تمہید تھی، اس کا نتیجہ سنو. اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے، اللہ حق ہے. یہ کس نے بتایا ہے جی؟ حضور نے. بھائی حضور نے بتایا ہے نا. کیا اللہ حق ہے کس نے بتایا؟ حضور نے. ٹھیک ہے. قرآن حق ہے یہ کس نے بتایا؟ خبر کس نے دی ہے؟ سارے بولو. حضور نے بتایا قرآن حق ہے. دین حق ہے یہ کس نے بتایا ہے؟ حضور نے. اس کا مطلب ہے ہمیں قاعدہ مل گیا، حضور جسے حق کہیں وہی حق ہے. یہ قاعدہ ہمیں مل گیا، حضور جسے حق کہیں وہی حق ہے. آن دا ریکارڈ فقیر کا جملہ پورے ورلڈ تک جائے گا. اللہ حق حضور نے فرمایا، ہم نے مان لیا. قرآن حق حضور نے فرمایا، ہم نے مان لیا. دین حق حضور نے فرمایا، ہم نے مان لیا. آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ جس زبان سے یہ نکلا کہ اللہ حق ہے ہم مان گئے، جس زبان سے یہ نکلا قرآن حق ہے ہم مان گئے، جس زبان سے یہ نکلا دین حق ہے ہم مان گئے. اسی زبان سے نکلا تھا صحابہ الحق کو ینطق علی لسان عمر. صحابہ میرا عمر بھی حق ہے. اور بھائی جس زبان نے اللہ کو حق کہا، جس زبان نے دین کو حق کہا، جس زبان نے قرآن کو حق کہا، اسی زبان نے کہا عمر حق ہے. نہیں ٹھنڈا بولے ہو، مجھے تکلیف ہوئی ہے. جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے کہ نبی کا عمر حق ہے، سبحان اللہ کہو. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. بیٹا جیتے رہیں. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. عمر حق ہے. عمر یارا میرا دل ہے یہ نعرہ آج گونجنا چاہیے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے، اور پورے آستانے پہ یہ نعرہ گونجے، عمر حق ہے. نبی کا عمر فاروق اعظم حضرت عمر. نہیں آواز کم ہے یارا، وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا. حضرت عمر فاروق اعظم نبی کا عمر. ایسے نہ کرو، جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے پھر بولو. حضرت عمر فاروق اعظم نبی کا عمر، جناب عمر فاروق اعظم. خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. بس یہ ایک ذوق ہے ہمارے اس بچے کا، تو میں دل شکنی نہیں نا ہمارے پاس، تو اس لیے اسے پہنا ہوا ہے. آپ سبحان اللہ کہہ لو. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں، ہم نے 5 آیتیں پڑھ کے نتیجہ لیا عمر حق ہے. اب اگر مجھے اجازت دیں کہ عمر حق ہے، اس پہ میں ایک آیت اور نہ پڑھ لوں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ بد مذہب اپنی امام بارگاہ میں آج حضرت عمر کی توہین کر رہا ہے. بد مذہب ہے نا. حق مذہب، حق مذہب عمر حق حق کے نعرے لگا رہا ہے. نہیں میرا جملہ ضائع کر دیا آپ نے. بد مذہب اپنی بارگاہ میں، اپنی امام بارگاہ میں عمر کی توہین کر رہا ہے. حق مذہب آج عمر کو حق حق کہہ رہا ہے. عمر کو حق کسی عام بندے نے نہیں کہا. عمر کو حق اسی نے کہا ہے جس نے اللہ کو حق کہا ہے. عمر کو حق اسی نے کہا ہے جس نے قرآن کو حق کہا ہے. اور عمر کو حق میرے نبی نے کہا ہے. ان حق کہوے کہ حق حق ہو جائے. عمر حق ہے، فاروق اعظم حق ہے، نبی کا عمر. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے. اجازت ہے عمر حق پہ ایک آیت اور پڑھ؟ نہیں، باذوق سبحان اللہ کہو. اللہ آپ کی زبان نے سلامت رکھے. آئیے سورہ انفال کی طرف آئیے گا.
دیکھیں ہمارے پاس بیٹھنا ہے تو منطقی انداز سے باتوں کو سمجھنا پڑے گا. منطق لاجک کو کہتے ہیں, غیر لاجک باتیں ہم نہیں کیا کرتے, ایک لاجک سے بات کو سمجھنا پڑتا ہے. سورہ انفال کی طرف آئیں, 8 نمبر سورہ ہے اور میں 3 اور 4 آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاۃ, وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے, ومما رزقناہم ینفقون, اور ہمارے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے, اولئک ھم المؤمنون حقا. نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے, اولئک ھم المؤمنون حقا. اللہ فرماتا ہے جو آج نماز کو قائم کرتا ہے وہ مومن حق ہے. ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی میرے دوستوں نے, جو آج نماز کو قائم کرتا ہے وہ مومن حق ہے. اب فقیر کا جملہ زمین پہ نہ گرنے پڑے بھائی, جو آج نماز کو قائم کرے اگر وہ مومن حق ہے تو جس کے آنے سے نماز حجرے سے نکل کے کعبے کے سین میں آ جائے, خدا جانے پھر عمر کیسا حق ہے. اب میں جملہ اسے پورا کر دوں, جو آج نماز کو قائم کرے اگر وہ مومن حق ہے جس کے اسلام قبول کرنے سے نماز حجرے سے نکل کے کعبے کے صحن میں آ جائے, وہ عمر بھی حق ہے. عمر حق ہے, حضرت عمر حق ہے, حضرت عمر ہر زبان پہ آئے یارا, حضرت عمر حق ہے, حضرت عمر. خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں, اللہ اچھا اب میں دیکھتا ہوں ذرا آپ کا ذوق کیسا ہے. اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. نہیں یارا ٹھنڈا بولے ہو, مجھے تکلیف ہوئی آپ کے ٹھنڈا بولنے کی وجہ سے. میں جملہ دوبارہ عرض کروں گا, اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. سارے صحابہ اسلام میں آئے, اسلام نے عزت دی, جو اسلام کو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. نہیں میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, سب کو اسلام نے عزت دی, جو اسلام کو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل, اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں اب چپ کون رہتا ہے, اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں آپ کا ذوق کس معیار کا ہے. مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں. علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں. اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں. سنو علی کے ماننے والوں, علی کے بچوں کو جو ہزار درہم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں. علی کے بچوں کے ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں. لو اگلا جملہ ذرا دل پہ لکھنا, وہ جس کے مشورے پہ اللہ آیتیں بھیجے اسے عمر کہتے ہیں. نبی جس سے مشورہ لے اسے عمر کہتے ہیں. بدر میں جو نبی کے ساتھ ہو اسے عمر کہتے ہیں. احد میں جو نبی کے ساتھ ہو اسے عمر کہتے ہیں. خندق میں جو نبی کے ساتھ ہو اسے عمر کہتے ہیں. آپ چپ ہیں, جو پہاڑ پہ بھی ساتھ ہو, جو مزار میں بھی ساتھ ہو. خوش رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نوجوان نسل مت بگڑے, بد مذہب سے بچو. یہ بد مذہب طبقہ آپ کو خراب کر رہا ہے. نوجوان بچوں, وہاں پہ ایسی باتیں نہیں ہیں. ہاں حضور مشورہ فرما رہے ہیں حضرت عمر سے. بدر ہوئی, حضور نے عمر سے مشورہ فرمایا ہے کہ یہ جو قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کرنا ہے. تو انہوں ویسے گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی. جنوں کسے کو مشورہ لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں, او جی مشورہ کرے. یارا میری بات نہیں آپ سمجھے, میں محتاج مشورہ ہوں. مجھے مشورہ چاہیے بابا چشتی سے, صابر پیا سے, میرے دوستوں سے مجھے مشورہ چاہیے, غلام میرا سے مجھے مشورہ چاہیے, آپ کو مشورہ چاہیے. اور جسے وہی آئے اسے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جسے وہی آئے اسے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. وَشَاوِرْهُمْ, اللہ فرما رہا ہے ہر بات میں عمر سے مشورہ کرو. خدا کا رسول جس سے مشورہ کرے اسے عمر کہتے ہیں. جسے عمر سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کہو یا. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے, اللہ آپ کو ڈھیروں رحمتیں عطا فرمائے. بڑے آسان انداز سے آپ نے کتاب اللہ سے فاروق اعظم کو سنا, لیکن ابھی ٹائم ہے, اجازت دو میں 2-3 آیتیں اور پڑھوں. اب میں تھوڑا اسے اتار سکتا ہوں یا نہ اتاروں, جیسے آپ لوگ کہیں.
پہنا رہے چلے پہنا رہے. چلے جی اجازت دے میں 2 آیتیں اور پڑھ لوں جی. سورہ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ چلو سورہ توبہ کی طرف آؤ. یہ 9 نمبر سورہ ہے اور سورت کا نام توبہ ہے. 99 نمبر آیت ہے، 9 نمبر سورہ ہے. میں تھوڑا کانشیس ہو گیا ہوں. وہ ہمارے دوست، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ خطابات آپ کے سارے قرآنی آیات پہ مبنی ہوتی ہیں، ٹوٹل قرآن آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن مہربانی کیا کرے سورت کا نام، سورت کا نمبر اور آیت کا نمبر بتا دیا کریں، ہم نے بعد میں دیکھنا بھی ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے پیغام سے. اب میں اس معاملے میں تھوڑا کانشیس ہوں، حالانکہ آیت پڑھیں ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قرآن خود ایک ریفرنس ہے. لیکن چلیں یہ اچھی بات ہے، یہ ایک شغف پیدا ہوا، اس کا مطلب ہے لوگ سنتے ہیں پھر پڑھتے بھی ہیں، اچھی بات ہے. لو جی 9 نمبر سورہ ہے، توبہ نام ہے. 9 پتہ کیسے بنتا ہے؟ دل کے کیلکولیٹر پہ 5 اور 4 اکٹھا رکھو. دل کے کیلکولیٹر پہ 5 اور 4 اکٹھا رکھو تو ہی عمر سمجھ آئے گا نا. اچھا یہ 9 نمبر ہے اور سورت کا نام ہے توبہ. توبہ اسی کی قبول ہے جس کے دل پہ 5 بھی ہے. کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنا خوبصورت عقیدہ ہے، کیسا پیارا عقیدہ ہے. دلوں میں حضور کی آل بھی ہے اور دلوں میں حضور کے اصحاب بھی ہے. کسی کے بارے انگشت تار ہی نہیں ہے. حضور کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے. کیا ہو گیا اس امت کو؟ صحابہ کے بارے میں تشکیک پیدا ہو گئی اب امت میں. غلط، کس طرف چل پڑے ہیں؟ اپنے ایمان کی خبر رکھو، انہیں اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اچھا ٹھہر جاؤ، میں ایک یہاں پہ ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں، ذرا ٹھہرو جی، یہ ذرا سمجھنا. آج محرم الحرام ہے، چونکہ امام بارگاہوں سے ایک آواز آئے گی، بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے احد میں نبی کو چھوڑ کے، بھاگ گئے احد میں نبی کو چھوڑ کے. یہ آوازیں آئیں گی اور توہین ہوگی صحابہ کی. بد مذہب اپنی امام بارگاہ میں حسین حسین نہیں یہ کرتے. دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں اس فیلڈ کا، مجھے پتہ ہے، ماہر کو پتہ ہوتا ہے مرض کا. یہ حسین حسین نہیں کرتے. حسین حسین کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرتے ہیں یہ اپنی امام بارگاہوں میں. اگر یہ خالص حسین حسین کریں تو یہ مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے. ان کی مذہب کی بنیاد ہی صحابہ کی توہین ہے. یار میری بات سنو نا، اگر یہ ابو بکر کے دامن کو پکڑ لیں، اگر یہ فاروق اعظم کے دامن کو پکڑ لیں، اگر یہ عثمان غنی کے دامن کو پکڑ لیں، صحابہ کے دامن کو پکڑ کے اب اگر یہ حسین حسین کریں تو یہ بد مذہب رہتے نہیں، پھر تو سنی ہو جاتے ہیں. پھر تو ہم بھی جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے، انہیں ادھر بلا لیں گے. دیکھیں میں آپ کو کہیں بھی جانے سے روک نہیں رہا، لیکن مہربانی کریں جہاں پہ آپ کے باپ دادا کی توہین ہو رہی ہو کیا آپ وہاں پہ جائیں گے؟ بولو. جہاں پہ آپ کے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہو کیا آپ وہاں پہ جائیں گے؟ بولو. جہاں پہ آپ کے چچا تایا کی توہین ہو رہی ہو کیا آپ کو وہ مجلس پسند ہوگی؟ جہاں پہ آپ کے بڑوں کی توہین ہو رہی ہو، آپ کو وہ گھر پسند نہیں، آپ کو وہ مجلس پسند نہیں، آپ کو وہاں کا کھانا پسند نہیں، آپ وہاں پہ نہیں جائیں گے. کیا وہاں کے چاول کھاؤ گے جہاں پہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہے؟ اسے لنگر کہو گے جہاں پہ فاروق اعظم پہ انگشتان اٹھائی جا رہی ہے؟ کیسا ایمان ہے تیرا؟ پھر تو ایمان والا نہیں ہے، تیرے ایمان میں بھی تشکیک آ گئی ہے، شک والا ایمان ہے. ہم وہیں پہ جائیں گے جہاں پہ آل کا بھی ذکر ہے، اصحاب کا بھی ذکر ہے. اور وہ پلیٹ فارم صرف بزرگوں کا پلیٹ فارم ہے، اولیاء کا پلیٹ فارم ہے، صوفیاء کا پلیٹ فارم ہے. یہ مسجد خانقاہ سے منسلک ہے. یہاں پہ آپ کو غلط عقیدہ نہیں ملے گا، یہاں سے آپ کو عقیدہ حق ملے گا. جس کے دل میں ابو بکر ہے سبحان اللہ کہو، جس کے دل میں عمر ہے سبحان اللہ کہو، جس کے دل میں عثمان غنی ہے سبحان اللہ کہو. ان تینوں سے محبت رکھتے ہوئے جو علی علی کرتا ہے سبحان اللہ کہو. اب کرو نا علی علی، تیرا علی علی ہمیں پسند آئے گا نا. اب تیری زبان پہ علی آئے نا، ہم تیرے ساتھ ہیں.
لیکن ابو بکر کو چھوڑ کے کون سا علی ہے؟ علی نے ابو بکر کو نہیں چھوڑا، علی نے عمر کو نہیں چھوڑا. حضرت عمر فرماتے ہیں یا علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. عمر علی کو نہیں چھوڑ رہے. میں نے تو پہلے عرض کیا ہے جو اپنے مشورے مولا علی سے کرے اسے ابو عمر کہتے ہیں. یارا ٹھہرو، بات چل پڑی ہے تو ٹھہرو. حضرت فاروق اعظم تشریف فرما ہے، کچہری لگی ہوئی ہے، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، کانفرنس لگی ہوئی ہے. مصر، شام، ایران، عراق سے وزراء آئے ہوئے ہیں. ایک خادم کو باہر کھڑا کیا کہ بھئی اندر کوئی نہ آئے، خاص میٹنگ ہے. خادم ہر آنے والے کو منع کر رہا ہے، اندر نہیں جا رہا جانا. حضرت نے منع کیا، اندر نہیں جانا. فاروق اعظم نے منع کیا. یا اچانک عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے اپنے شہزادے تشریف لا رہے تھے. نوکر نے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آپ کے بابا نے روکا ہے، اندر نہیں جانا. وہ وہیں سے واپس مڑ گئے. جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس مڑے ہیں نا، پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. حسین پاک نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا، آپ وہیں سے پیچھے سے واپس مڑ گئے. جب حسین ابن علی مڑے ہیں نا، نوکر کی نظر پڑ گئی، رہا نہ گیا، جلدی سے اندر جا کے عرض کیا یا امیر المومنین آپ کا شہزادہ آ رہا تھا، میں نے روک دیا، مڑ گیا. پیچھے حسین تھے وہ بھی مڑ گئے، میں نے پڑھا ہے. فاروق اعظم نے وزیر چھوڑے، مشیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، اپنا سارے معاملات چھوڑے، جوتا بھی نہیں پہنا. بازار میں آ کے حسین ابن علی کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑے ہیں تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو، او عمر دا پتر ہے، تسی محمد دے پتر ہو. علی کے بچوں کا جو ادب کرے اسے عمر کہتے ہیں. جس کے دل میں عمر کا ادب ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. ہم ایسی بے حیا مجلس میں نہیں جائیں گے جہاں پہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. ہم با حیا ماحول میں آئیں گے. دیکھیں میں انشاءاللہ العزیز 12:20 کا ٹائم میں نے کاموں کی میں کہہ دیا ہے. 12:20 پہ وہاں پہ خطاب شروع ہو جائے گا اگلا جمعہ، اور رائٹ 1:30 بجے گفتگو شروع ہو جائے گی. آپ کوشش کریں 1:20 پہ 10 محرم کا جمعہ ہے. آج عمر ہو رہی ہے، اگلا جمعہ حسین ہو جائے گی. حضرت حسین ابن علی کی شہادت کو بیان کیا جائے گا. اور مدعو کریں دوستوں کو کہ آئیں جا کے حضرت حسین کی باتیں سنتے ہیں. مجھے اجازت دو میں 2 آیتیں اور پڑھ لوں. سورہ اللہ اکبر کبیرہ. اچھا یہ ایک اہم پہلو سن لیجئے گا. وہ جی بھاگ گئے بھائی احد میں بھاگ گئے جی بھاگ گئے. آپ اجازت دیں ہم قرآن دیکھیں کیا بھاگ گئے؟ جس طرف قرآن لے کے جائے اس طرف چلے. یہ جملہ زیادہ پیارا، جس طرف قرآن لے کے جائے وہی حق ہے. جس طرف قرآن لے کے جائے. اب اس نے تو کہا بھاگ گئے. آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. انج نہ کرو تو بولنا ہے تو میں پوچھنا ہے. انہوں نے تو کہہ دیا جی بھاگ گئے اور توہین شروع کر دی صحابہ کی. اللہ اسے بیان کرتا ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین، سورہ آل عمران ہے بھائی، 3 نمبر سورہ ہے، احد کی آیت ہے اور آیت کا نمبر 155 ہے، 155 ہے. مالک فرما رہا ہے ان الذین، بے شک وہ جو تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ جس دن 2 جماعتیں اکٹھی تھیں نا احد کے میدان میں. ہوا کیا تھا؟ اب سنو کہانی جو قرآن بیان کرتا ہے. اس بد مذہب کی نہ سنو، قرآن کی سنو. ہوا یہ تھا کچھ صحابہ پہاڑی پر تھے، انہیں فتح نظر آئی کہ ہم جیت رہے ہیں. جب انہیں فتح نظر آئی وہ پہاڑی سے نیچے آئے. کافر نے دیکھا پہاڑی چھوڑ دی انہوں نے. وہ پیچھے سے حملہ آور ہوا. جب کافر پیچھے سے حملہ اس نے کیا، خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. جب خبر پھیل گئی رسول اللہ شہید ہو گئے، بھاگ دوڑ لگ گئی. ڈیفینیٹلی جب خبر پھیل گئی حضور ہی شہید ہو گئے تو سب کی بھاگ دوڑ لگ گئی. اس بھاگ دوڑ کو اللہ بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہوا یہ تھا انما استزلهم الشیطان، شیطان نے پھسلا دیا. ہائے ہائے ہائے، یہ نقطہ ہے. یہ اگر سمجھ آ گیا تو سب کچھ سمجھ آ گیا. انما استزلهم الشیطان، اللہ فرماتا ہے شیطان نے استزلہ کیا، شیطان نے پھسلایا. شیطان نے پھسلایا. یہ پھسلنا پتہ کیسا ہوتا ہے؟ میں گھر سے نکلا خطاب کے لیے تو بارش شروع ہو گئی تو کچڑ بن گیا. اب سفید لباس میں نے پہنا ہوا ہے تو کچڑ میں میرا پاؤں پھسل گیا، میں گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے. میرا ارادہ نہیں تھا گرنے کا، میرا ارادہ نہیں تھا گرنے کا. اسے کہتے ہیں پھسلنا.
ان کا ارادہ تو نہ تھا. بولو بھی تو صحیح نا, ان کا ارادہ نہ تھا. اللہ فرماتے ہیں شیطان نے پھسلایا. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے اب سمجھ آئے گی. ٹھہرو, سورہ بقرہ کی طرف آؤ. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. شیطان نے آدم کو بھی پھسلایا, شیطان نے حوا کو بھی پھسلایا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. شیطان نے آدم کو بھی پھسلایا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. شیطان نے حوا کو بھی پھسلایا. اب مجھے ایک بات کا آپ جواب دو, شیطان اگر حضرت آدم کو پھسلائے, آدم کی نبوت میں شک, شان میں کمی, مقام میں کمی, آواز کم آئی ہے. آدم کی نبوت میں شک, آواز ابھی بھی کم ہے. آدم کی نبوت میں شک, شان میں کمی, مقام میں کمی. اور بد مذہب بغیرت تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. اگر اللہ آدم کو ازلہ کہے, آدم نبی رہتا ہے, وہی اللہ اگر صحابہ کو, وہی شیطان اگر صحابہ کو ازلہ کرے, وہ صحابہ رہتے ہیں. ان کی صحابیت میں شک نہیں ہے, ان کے مقام میں شک نہیں ہے, ان کے مرتبے میں شک. عمر حق رہتا ہے, عمر حق رہتا ہے. اب تیری تسلی کے لیے اگلی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں, آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ دیتے ہیں. تم کہتے ہو بھاگ گئے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ. اللہ نے نبی کے سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے. تو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے, بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے, اللہ نے حضور کے سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے. آپ مجھے اجازت دیں, میں عمر پہ 3 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. آپ خوش رہیں, آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں, اللہ آپ کو برکتیں. کتنا پیارا عقیدہ یار آپ کو مل رہا ہے. آئیے سورہ, بس یہ آخری 3 آیتیں ہیں, پھر ہم نماز کی طرف آ گئے. سورہ توبہ کی طرف آؤ. 9 نمبر سورہ ہے, 99 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَعْرَابِ. گاؤں کے کچھ لوگ ہیں, مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کامل ایمان ہے ان کا. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ. نبی رحمت کی بارگاہ میں آئے ہیں, کچھ خرچ انہوں نے کیا ہے. اللہ ان کے خرچ کرنے کے جزا کو بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. انہوں نے خرچ اس لیے کیا ہے, یہ چاہتے ہیں ہمیں حضور کی دعا مل جائے, ہمیں حضور کی, ہر زبان قرآن پڑھو, ہمیں حضور کی. ان کے خرچ کرنے میں مقصد ہے دعائے رسول. صلات کا معنی دعا ہوتا ہے. صلات کا معنی جو نماز ہم کرتے ہیں یہ منقولی معنی ہے, یہ بعد میں منقول ہوا ہے. صلات جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ اس کی وضعیت دعا ہے. صلات کا حقیقی معنی دعا, صلات کا حقیقی معنی دعا, حقیقی معنی دعا ہے. بعد میں منقولی معنی ہوتے ہیں. معنی کافی قسم کے ہوتے ہیں. اس کا منقولی معنی ہم نماز کرتے ہیں, اس کا اپنا معنی دعا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کا خرچ اس لیے ہے صلوات الرسول, تاکہ ہمیں حضور کی دعا مل جائے. حضور کی کدی یہ جملہ تو اڈے سارے زبانہ تے آ جائے, کیا مل جائے حضور کی. اچھا ٹھہرو, میں ایک آیت پڑھتا ہوں, پھر آپ کا ذوق اور پیدا ہو جائے گا. اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ فرماتا ہے سنو, تمہاری دعا اور ہے, حضور کی دعا اور ہے. تمہاری دعا اور ہے, حضور کی. اور تیرا منگنا ہو رے, حضور کا مانگنا. اچھا اس کا ترجمہ یوں کروں, یہ بھی ٹھیک ہوگا. اللہ فرمائے تم اپنی دعا کو نبی کی دعا طرح مت سمجھا کرو. تمہاری دعا نبی کی دعا جیسی, سارے بولو, تمہاری دعا نبی کی دعا جیسی نہیں ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار نبی کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. اچھا میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں, سورہ نمل کی طرف آؤ. اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. یہ گونگے بہرے کیا جانے محمد کی دعا کیا ہے. ہائے ہائے, یہ گونگے بہرے کیا جانے, کیا بات ہے, یہ گونگے بہرے کیا جانے حضور کی. آواز کم ہے, یہ گونگے بہرے کیا جانے حضور کی. اب اگر 3 آیتیں آپ سمجھ چکے, اب اس کا نتیجہ سنو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر. نبی کی دعا کو عمر کہتے ہیں.
عمر حضور کی دعا ہے. آپ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. عمر حضور کی دعا ہے. سارے مرید ہیں, یہ مراد ہے. نہیں آپ سمجھے, سارے مرید ہیں, یہ نبی کی مراد ہے. اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گئی. عمر حضور کی دعا ہے, عمر نبی کی دعا ہے. حضور دعا کرتے تھے, اللہ عمر 2 ہے, ان میں سے ایک دے دے. نہیں توجہ فرمائی, آپ نے نہیں توجہ فرمائی. ایک ہے عمر خطاب, ایک ہے عمر بن ہشام ابو جہل. حضور دعا فرماتے تھے, اسلام کو قوی کرنا مقصود ہے, اسلام کو قوت چاہیے. یہ مکے کی 2 بڑی قوتیں ہیں. اللہ ایک قوت دے دے. ہائے ہائے, اللہ ایک قوت. اچھا دے پتا کیڑی دے, او جیڑی تینوں پسند ہے. دے او جیڑی تینوں. قبلہ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ نے حضرت عمر اسلام کو دے کے قیامت تک اعلان کر دیا, عمر میرا محبوب ہے. اللہ جسے محبوب رکھے اسے عمر کہتے ہیں. جس کا عقیدہ پکا ہے پھر سبحان اللہ کہہ لو. 26 ذی الحج تھی جب لؤلؤ فیروز نے وار کیا حضرت فاروق اعظم پہ حالت نماز میں. وہ جس طرح مولا علی کی شہادت ہوئی ہے نا حالت نماز میں, اسی طرح حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے حالت نماز میں. اچھا وہاں پہ حضرت علی پہ صرف وار ہوا ہے, یہاں پہ اس بغیرت لؤلؤ فیروز نے 17-18 نمازیوں کو بھی شہید کیا ہے. پہلا وار حضرت عمر پہ, پھر وار کرتا 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 مسجد سے نکل رہا تھا. مورخین فرماتے ہیں 17 نمازی, 17 کے قریب نمازی تھے جو وہاں پہ شہید ہوئے حضرت عمر کے ساتھ. خیر فاروق اعظم 26 ذی الحج تڑپتے ہوئے گزر گیا. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے, خیر ہے نا, ایک روایت ذہن میں آ گئی ہے. وہ نا فتح ہوا نا علاقہ جب مدائن, تو مال غنیمت میں نا یزدگرد بادشاہ کی بیٹی نشیرواں کی پوتی, یزدگرد یا یزدجرد دونوں نام ٹھیک ہیں, دونوں نام کتاب میں ہیں, یزدگرد یزدجرد. نشیرواں کی پوتی شہزادی مال غنیمت میں آ گئی. اب ہر ایک کی خواہش ہے بھی شہزادی ہے, نکاح ہو جائے تو بڑی بات ہے, ہونی چاہیے خواہش, بری خواہش نہیں ہونی چاہیے. مال ہے پیچھے, بادشاہ ہے, شہزادی ہے, سب کی خواہش ہے شہزادی ہے, نکاح ہو جائے, میرے ساتھ نکاح ہو جائے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ, شہزادی ہے, اس کے لیے شہزادہ ڈھونڈنا پڑے گا. اس کے لیے عرض کیا عمر پھر شہزادہ. فرمایا عمر سے پوچھتے ہو, میری نظر میں علی کے لال حسین سے بڑا شہزادہ ہے ہی نہیں. بلاؤ نا حسین ابن علی کو, بلاؤ ذرا مولا علی کو. حضرت عمر کے پاس حضرت مولا علی آئے, حضرت حسین ابن علی آئے. حضرت حسین سے شہربانوں کا نکاح, اس شہزادی کا نکاح حضرت عمر نے پڑھا. اللہ کرے مسئلہ سمجھ آ جائے, حضرت حسین سے نکاح عمر نے پڑھا. نہیں میں آگے نہیں چلنے والا, حضرت حسین سے شہزادی کا نکاح عمر نے پڑھا. سنیوں ابھی بھی سوئے ہوئے ہو, حضرت حسین سے شہزادی کا نکاح عمر نے پڑھا. یہ وہی نکاح ہے جس کی برکت سے پھر اللہ نے حسین کو شہزادے دیے. نکاح عمر نے پڑھا ہے. سید کی نسل چلی اسی نکاح سے. 2026 تک جو سید آ رہے ہیں نا, بولو بھی تو صحیح نا. اب ذرا جملہ میرا دلوں پہ لکھ لینا, ایمان مضبوط رہے گا, کچا نہیں ہوگا, کوئی بد مذہب آپ کو ہلا نہیں پائے گا. نکاح چونکہ عمر نے پڑھا. 2026 اور قیامت تک کے آنے والے سیدوں کو فاروق اعظم کا شکر گزار ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے سیدوں کی ماں کا جو انتخاب کرے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا آپ چپ ہو گئے ہیں, تھک گئے ہیں, مجھے پھر عمر یاد آ رہے ہیں. اگلا جمعہ حسین حسین ہوگا, یہ جمعہ عمر عمر ہو رہا ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. وہ نا وہ طواف فرما رہے تھے نا, طواف, تو ایک مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے, پھر دوسرا چکر لگایا, پھر وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے, پھر ایک چکر لگایا, پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. حضور کی نظر پڑ گئی. فرمایا عمر آپ ہر دفعہ یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دادا کے قدم لگے ہوئے ہیں, اگر اجازت دے تو 2 نفل نہ پڑھ لوں. ہائے ہائے, اگر اجازت دے
नाम लेने से, अरे नाम लेने से बूबकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलों में सुलाए हुए हैं शक होवीते चल मदीने। आप अगर थके नहीं है सुभान अल्लाह तो कह लो। शक होवीते चल मदीने वेख संजोक मिजारां दा बन यार नबी दियां। ए आवाज कटाइए, बन यार नबी दियां। अरे नाम लेने से, नाम लेने से बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में। मैं तो जाके तकिया पहला सलाम अबू बकर नूं हुंदा है, दूसरा सलाम फरूक आजम नूं हुंदा है, तीसरा सलाम फिर हुजूर दी बारगाह च हुंदा है। हजूर ने पहले इन्हां नूं सलाम करके साबित किया असां ओहदा ही कबूल करना जिहड़ा इन्हां नूं करके आएगा। बोलो भी तो सही जिसे समझा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजूर वो ना खड़े हो जाते थे ना वहां पे, ते सरकार जी फरमाओ ते दो नफल ना पढ़ लवा, फरमाया उमर अदा करना। अच्छा इधर उमर ने मकाम इब्राहिम पे दो नफल अदा किए, अल्लाह को अदा पसंद आ गई। अल्लाह फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह फरमाया ए मेरा महबूब तेरे उमर की अदा हमें पसंद आ गई है। हाजी का हज हो गई तब जहां पे जो दो नफल अदा करेगा। आज इसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। जिसकी अदाए हज और उमरा का रुकन बन जाए उसे उमर कहते हैं। लो फिरोज ने वार किया फारूक आजम पे, इस बेगैरत ने वार किया है। तड़पते हुए आपके दिन गुजर गए। मुर्रखीन ने फरमाया फिर बिल आखिर यकम, बड़े सादा तबीयत आदमी थे। एक दिन ना मैं जब अपना मकाला लिख रहा था ना पीएचडी का, तो उस दौरान एक रवायत मेरे सामने आई। एक शहनशाह का मशीर आया हज़रत उमर को मिलने के लिए। शहनशाह का मशीर मक्के में दाखिल हुआ तो बंदों से पूछा उमर किधर मिलेंगे? कहा देखें हो सकता है मस्जिद में हो सकता है मस्जिद में हो। मस्जिद में चले गए, वहाँ पे उमर नहीं मिले। बाहर निकल आए, इसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कोई वज़ीर आज़म हाउस, कोई वजारती ऑफिस, कोई ख़ास कमरा तो होगा ना जहाँ पे बैठते होंगे। बंदों ने फिर कहा नहीं, तलाश कर मस्जिद में ही होंगे। मैं फिर पे अर्ज करना, इसने फिर पूछना शुरू किया, हज़रत उमर नहीं मिल रहे। आखिर ना बाजार के अंदर एक बुढ़िया थी, बुढ़िया माई, वो झाड़ू दे रही थी बाजार में। उसके पास जाके कहता है बता उमर कहाँ मिलेंगे? मैंने मस्जिद में भी तलाश किया है, इधर उधर ढूंढा है, कहीं नज़र नहीं आए, कहाँ उमर मिलेंगे? इस माई ने कहा इस शहर से बाहर वो खुली पैली है ना, हो सकता है वहाँ पे लेटा हो, जाके मिल ले। ये बंदा थोड़ा शहर से बाहर हुआ तो बाहर ना एक खुली जगह आ गई, जैसे पैलियाँ होती हैं। देखा पैली के बिल्कुल सेंटर में ना एक शख्सियत लेटी, ऊपर चादर ली हुई है, ईंट का सराना है। इसने जाके इसे हिलाया, जगाया, देखा। इससे कहता है कि अच्छा ये तो नहीं लगते यार, वो मैं उमर की तलाश में हूँ, उमर कहाँ मिलेंगे? आप उठ के बैठ के फरमाते हैं बह जा, मैं ही उमर हूँ। बात कर कैसे आया है? चलो इसने पैगाम दिया फला फला बादशाह का वजीर हूँ, मशीर हूँ, तो पैगाम तो ये है, लेकिन इतनी रियासतें कंट्रोल हैं, आप यहाँ पे लेटे हुए हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वजीर नहीं है, कोई मशीर नहीं है। आपने चेहरा उठा के फरमाया तुझे पता नहीं उमर की तरबियत किसने की है? वो और वजीर हैं, वो और मशीर है, हमारी तरबियत जिसने की है ना, ये वही उमर है। ये वही उमर है कि जब खत्ताब मुझे कहते थे ना मेरे अब्बा कि ऊँट बांध, मैं एक ऊँट बांधता था, जब दूसरा बांधता था तो पहला खुल जाता था, जब तीसरा बांधता था तो दूसरा खुल जाता था, जब चौथा बांधता था तो तीसरा खुल जाता था। जिस खत्ताब से 2-4 ऊँट नहीं संभाले जाते थे, ऐसी तरबियत लजपालों ने की है। उमर लेटा हुआ है, रियासत चल रही है। ये है हजरत उमर, ये रसूलुल्लाह की तरबियत क्या असर है। थक तो नहीं गए? मैं 2-4 मिनट बातें और कर लूं। बीमार हुए ना फारूक आजम,
बीमार हुए, पेट में दर्द हुआ हजरत उमर के, शदीद दर्द है, बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, तबीब आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, शिफा नहीं हो रही, दवाई दे रहे हैं, शिफा नहीं हो रही। माहिर तबीब आया, नब्ज पे हाथ रखा, हाथ रख के इसने अर्ज किया दवाई की जरूरत नहीं है, जैतून का तेल, क्या जैतून का तेल इस्तेमाल फरमाएं, वो अंतड़ियां आपकी खुश्क हो गई हैं, खाते क्या हैं? फरमाया खाता नहीं खिलाता हूं, गश्त करता हूं, भूखा नहीं किसी को सोने देता, खिलाता हूं। कहा खुश्क हो गई अंतड़ियां, खाली पेट रह रहे कि आपकी अंतड़ियां खुश्क हो गई हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, नरम हो जाएंगी, दर्द रुक जाएगा। अब दर्द बड़ा शदीद वाला है, जब कहा ना जैतून इस्तेमाल करें, बैतुल माल के इंचार्ज को बुलाया हजरत उमर ने, बुला के फरमाते हैं इधर आ जी, बैतुल माल में जैतून पड़ा है। कहा हुजूर हुक्म करें, ढेर लगा दूं। फरमाया नहीं, मुझे ये बता कि अगर सारा तेल बैतुल माल से निकाला जाए, मदीने के हर घर में बराबर बराबर तकसीम किया जाए, उमर के हिस्से में क्या आएगा? मैं कहां से ऐसा वजीर आजम लाऊं, कहां से ऐसा वजीर आला लाऊं? मुझे बता, अगर मदीने के घर में बराबर बराबर तकसीम किया जाए तो उमर के हिस्से में क्या आएगा? इसने बड़े धीमे लहजे से कदमों पे हाथ रख के अर्ज किया, हजूर सारे देना है? फरमाया बिल्कुल बराबर बनना है हजूर, अगर हर घर में मैं जैतून निकाल के तकसीम करूं ना तो एवं 2-4 कतरे आपके हिस्से में आएंगे। इधर दर्द तेज हुआ, जब दर्द तेज हुआ ना अपने पेट पे हाथ मार के फरमाते हैं चुप कर, तेनू वो ही मिलेगा जड़ा तेरा हिस्से जाएगा। ये हजरत उमर है, ये रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता हैं, हजूर के तरबियत याफ्ता सहाबा हैं। अपने सहाबा का एहतराम करो और बद मज़हब से बचो, इनकी मजालिस में मत जाओ, परेशानी आएगी आने वाले वक्त में। अपने लोगों के पास आओ, 10 मुहर्रमुल हराम मरकज़ में आओ, मरकज़ में आके खिताब जुमा सुनो और सही अकीदा वसूल करो। अल्लाह हमें अकायदे हक्का पे रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। आएँ मस्जिद की खिदमत फरमाएँ।